اسی کے ساتھ میں آخری کلمات اور اظہار تشکر کے لیے آل انڈیا ایجوکیشنل موومنٹ کے وائس پریزیڈنٹ اور شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے چیئرمین ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر اجلاس، کاروان کے میرے ساتھی، مختلف انسٹیٹیوشنز کے ذمہ داران، قابل احترام بہنوں اور عزیز ساتھیوں، یہ کاروان نکلا گھوم رہا ہے اور انشاءاللہ کل بیدر پھر گلبرگہ حیدرآباد سے ہوتے ہوئے واپس دلی جائے گا۔ یہ ایجوکیشنل اویئرنیس کے ساتھ ساتھ اس مرتبہ خاص طور پر تعلیم اور اصلاح کے عنوان پر نکلا، اور یہاں پر خاص طور پہ یہاں پر ناندیڑ میں نیو ایجوکیشن پالیسی کو عنوان بنایا گیا تھا۔ نیو ایجوکیشن پالیسی کے تعلق سے تفصیلات یہاں پہ رکھے گئے۔ ہر چیز کے فائدے اور نقصانات، ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیج ہوتے ہیں۔ بہت ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ اس میں بہت ساری نقصانات، خاص طور پر مائنارٹیز اور اس میں بھی مسلم مائنارٹیز کے لیے اور کرسچن مائنارٹیز کے لیے ایک اندر چھپی ہوئی بڑے نقصانات کے اندیشے ہیں۔ اس میں خاص طور پر تہذیب کو تہس نہس کرنے کا یہ بہت ہی پرانا پلان طریقہ ہے، ایمبیشیس پروجیکٹ تھا جو پہلے سے کئی سالوں سے جس کا انتظار تھا، جو موقع ملتے ہی ہماری تعلیمی پالیسی میں ڈال دیا گیا۔ وہ یہ کہ ابھی ایک چھوٹی بیٹی یہاں پہ گھوم رہی تھی، وہ 10-20 سال 25 سال کی ہو جائے گی تو ہمارے ماضی کو یہ جنریشن 20 سال 25 سال کے بعد ہماری یہ نئی نسل جو ہے اپنے ماضی کو تقریباً بھول جائے گی۔ ہمارے ہندوستان، ہمارے ملک عزیز، پیارے دیش ملک میں ہندوستان میں مسلمانوں کے کنٹریبیوشن کا کہیں ذکر نہیں ہوگا۔ ابھی نئی نسل فی الحال جو ہے 20-22 سال کے لوگ بہت کچھ واقف نہیں ہیں۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ جو ہماری تہذیب کو تہس نہس کرنے کا پلان بنائے ہیں، ہم اس کو کس طرح سے حفاظت کریں، یہ ہم تیاری کریں، ہماری تہذیب کی حفاظت کریں اور ہماری نسل کی حفاظت کریں۔ یقیناً وہی قومیں زندہ رہنے کا حق رکھتی ہیں جو اپنی نسل کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی تہذیب کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اردو میڈیم کی یہاں بات ہوئی، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ یقیناً یہاں پہ بتایا گیا ذریعہ تعلیم کبھی بھی ترقی میں رکاوٹ نہیں ہو سکتا۔ اردو ذریعہ تعلیم سے اجتناب دراصل ایک احساس کمتری کی نشانی ہے۔ میں اردو میڈیم سے LKG شروع کیا تھا اور ثنا اسکول دیکھنے کے لیے آیا تھا آپ کے شہر میں، ناندیڑ میں تھا نا، انجینئر کیا نام، احتشام صاحب کا۔ رات میں 3 بجے لوگ لائن میں ٹھہرتے تھے، رات میں 3 بجے لوگ فارم لینے کے لیے ٹھہرتے تھے۔ بہترین معیار خاص طور پر بیدر سے یہاں دیکھنے آیا تھا اس زمانے میں۔ دیکھیے اگر معیار دیا جائے تو اردو میڈیم کی انسٹیٹیوشن بالکل لیڈ کریں گے انشاءاللہ، اور اس علاقے میں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ شاید ہندوستان میں یہی ایک علاقہ باقی رہ گیا ہے۔ بس آپ لوگوں سے امید ہے اردو ذریعے تعلیم کو بچائے رکھنا یہ یقیناً مشکل کام ہے۔ آپ لوگوں کو میں مبارکباد دوں گا، شاید یہاں پر بیٹھے ہوئے حضرات میں اردو میڈیم والے زیادہ ہیں، آئی ہوپ۔ بس دیکھیں انگلش سے ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بچے کا حق ہے مادری زبان میں اس کی تعلیم ہونا چاہیے۔ اب ایک بہت مشکل چیز آ گئی، کرناٹکا میں ہم دیکھ رہے ہیں اردو میڈیم اسکولز بہت ہی خستہ حالی کے دہانے پہ ہیں، اور خاص طور پر ایڈیڈ اسکول۔ اللہ آسانی کرے، آپ دعا کیجئے ایسی نوبت کہیں نہ آئے۔ ایک اسکول بڑا اہم ہوتا ہے قوم کا۔ آپ لوگ کیا قربانیاں دیے ہوں گے، اسٹیبلش جو کرے ہیں انسٹیٹیوشن یہاں پہ، وہ کیا قربانیاں دیے ہیں اس کا میں اندازہ لگا سکتا ہوں۔ خون جگر کے ساتھ اس کو آگے بڑھانا ہے۔ ایک انسٹیٹیوشن قوم کا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، اور میرا ماننا ہے ایک انسٹیٹیوشن سے ایک علاقے کی حالت بدل سکتی ہے، ایک علاقے کی فضا بدل سکتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، معاشرے میں مثبت تبدیلی کا ذریعہ انسٹیٹیوشن بننا چاہیے۔ معاشرے کی برائیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا اور انسٹیٹیوشن کے ذریعے وہ برائیوں کو ختم کرنا ہے۔ معاشرے میں 50 برائیاں آتی ہیں، نئی برائیاں جنم لے رہی ہیں، عجیب و غریب چیزیں جو ہے معاشرے میں انٹروڈیوس ہو رہے ہیں۔ نسل کو بنانا ہے، نسل کو اس جو ہے برائیوں سے بچانے کے لیے
بچے کے ذریعے ماں باپ میں تبدیلی. میں سنا ابھی بچوں کے ذریعے ماں باپ میں تبدیلی. بیٹی بول رہی ہے ماں سے ممی یہ برابر نہیں ہے, ہمارے استاد بول رہے تھے ممی یہ ٹھیک نہیں ہے. گھروں میں برتھ ڈے ہو رہا ہے اور اسکول والے سمجھائیے کہ برتھ ڈے ہمارا کلچر نہیں ہے بنانا, یہ غیر ضروری تقریب ہے, اور بلکہ ایسے غیر شرعی تقریبات کی لسٹ بنا کر ہم کوشش کرنا چاہیے. تقریبات کی لسٹ بنا کر ایک ایک چیز کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, اور یہ ذہن سازی کے ساتھ, نسل کی ذہن سازی کے ساتھ یہ ممکن ہے, اور یہ اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ جانتے ہیں ماں باپ کتنے پریشان ہیں. ماں باپ کے لیے پریشانی, سب سے بڑی پریشانی اولاد ہے. سب سے بڑی تکلیف اگر کوئی ہے تو اولاد سے ہے. ماموں چاچا کی نصیحت سننے کے لیے نسل تیار نہیں ہے. نانا دادا نصیحت نہیں کر پا رہے ہیں. میں ذرا کھل کے بھی بول دیتا ہوں, نانا دادا نصیحت نہیں کر پا رہے ہیں اپنی نواسی پوتری کو, بیٹا یہ کپڑے پہننے کے لیے ہیں, چپکانے کے لیے نہیں ہیں. یہ نہیں کر رہے ہیں, یہ نصیحت نہیں کر رہے ہیں. عجیب ماحول ہوا ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا, کہاں سے آ گیا ہے. عجیب ماحول ہے, وہ لگیز کے نام سے کچھ ہو گیا ہے, تو اس کو کوئی برا نہیں بول رہا. تو ادارے یہ تربیت کرنا چاہیے. ادارے اس بات کا احساس دلانا چاہیے ہماری بیٹیوں کو, ہماری اس نسل کو. عجیب حالات ہو جا رہے ہیں, عجیب شکلیں بنائی جا رہی ہیں. ادارے جو ہے اس کے خلاف میں جو ہے ذہن سازی کرنا چاہیے. بیٹے کو بلا کر پوچھا جا سکتا ہے, بیٹا کپڑے پھٹ گئے تو سی کر پہننا سنت ہے. بیٹا پینٹ پھٹ جائے, کپڑا پھٹ جائے تو سی کر پہننا سنت ہے. پینٹ کو جان بوجھ کر پھاڑ کر پہننا سنت کے ساتھ صاف بغاوت ہے. عجیب شکل بنا کر بچہ آ رہا ہے, نواسا پہ بھانجا بھتیجا گھوم رہا ہے, کوئی اس کو یہ نہیں پوچھ رہے. بیٹے کو بلا کر یہ نہیں پوچھ رہے. ہم پوچھ سکتے ہیں بیٹا ادھر آؤ کیا بات ہے, یہ ہیئر اسٹائل سے آپ کے ممی ڈیڈی خوش ہیں, یہ ہیئر اسٹائل سے آپ کے ممی ڈیڈی خوش ہیں؟ تو بچہ بولتا ہے نہیں بیٹا ممی ڈیڈی خوش نہیں ہیں تو اللہ بھی خوش نہیں ہے, اللہ بھی خوش نہیں ہے. لیکن یقین کیجئے شیطان خوش ہے, 24 گھنٹے شیطان کو خوش ہو کر یہ کیسا جو ہے ماں باپ کی دعائیں حاصل کرے گا. یہ احساس ہم کو اس نسل میں پہنچانا ہے. اسکولس میں بھی دیکھا الحمدللہ, یہاں کے اسکولس کے تعلق سے میں قطعی یہ گمان بھی نہیں کرتا. عجیب بات ہے, وہ اینیول گیدرنگ میں بیٹیوں کو نچانا چالو کر دیتے ہیں. یہاں پہ قطعی نہیں ہوں گا, آئی ایم شور. عجیب بات ہے, سورہ فاتحہ سے شروع کر رہے ہیں اور جو ہے اینیول گیدرنگ میں جو ہے ڈانس کرا رہے ہیں. ایک البم بنا کے سال بھر وہ اینیول گیدرنگ کی جو ہے ذکر کرتے ہیں, بلکہ الماری میں پہلے وہ رکھتے ہیں, آنے والے پیرنٹس کو وہی دکھا رہے ہیں. یہ ہماری تہذیب ہے, یہ ہماری تہذیب ہے. ہماری کچھ بیٹیاں جو ہے ہاسٹل کی بیٹیاں پوچھے مجھے ایک دن کہ سر بہت دن ہوا شاپنگ کے لیے جا کے, ہاسٹل کی بیٹیاں بولے ٹھیک ہے, وارڈن کو بول دیا کہ ان کو ساتھ میں لے جاؤ, شاپنگ کرا کے لا لیو. وہ تیزی سے اوپر ہاسٹل میں چلے گئی اور وہ لپسٹک لگا کے نیچے آ گئی. میں پوچھا ایک دم میں حیران ہوگا یہ کیا ہے. مطلب بیٹا یہ کیا بات ہے, اس میں کیا برکت ہونے والی ہے, کیا آٹو والا کرایہ کم لے گا, کیا برکت ہوگی, کیا ڈسکاؤنٹ زیادہ ملے گا؟ نہیں ایسا بات نہیں ہے سر, ایسی بات نہیں ہے سر, ایسی بات نہیں ہے سر. بول رہے ہیں بیٹا تمہاری غلطی نہیں ہے, تم یہی دیکھے ہیں بچپن سے. تو یہ بری چیز کو برا بولنا ہم شروع کریں گے تو جو ہے ہماری تہذیب کی حفاظت ہو سکتی ہے. دیکھیے حفاظت کرنا ہے, ہماری تہذیب کی حفاظت کرنا ہے, نسل کی حفاظت کرنا ہے, اس طرف توجہ دینا ہے. اور یہ کام انسٹیٹیوشن کے ذریعے ہو سکتا ہے. میں جیسا بتایا ماموں چاچا نصیحت نہیں کر پا رہے ہیں, نانا دادا نصیحت نہیں کر پا رہے ہیں, اور مذہبی ذمہ دار کی باتوں کا پتہ نہیں کیا بات ہے, اثر نہیں ہو رہا. اب ادارے یہ کام کریں, ٹیچر کی بات کو سنا جاتا ہے, ٹیچر کی بات کا احترام ہوتا ہے. ہم خود ایک ماڈل بنیں اور یہ نسل کو جو ہے اچھی تہذیب سے آراستہ کریں, ڈسٹریکشن سے بچائیں, برائیوں سے بچائیں. یہاں پہ تو ایسا نہیں ہوتا ہوں گا, لیکن اکثر فنکشن میں بیٹیاں ہی پھول لے کے آنا ہے, وہ ٹرے لے کے بیٹیاں ہی آنا ہے. مطلب کہیں قانون میں لکھا ہوا ہے بیٹیاں, اچھے خاصے لوگ ادر دین اسکول کے فنکشن میں بھی کسی کی بہنوں کو بلا کے گھر کو جا کے بلا کے لا رہے ہیں, بھئی ہمارے پاس فنکشن ہے, کوئی بھی لڑکی لے آنے کے لیے نہیں. پوچھا کہ میں کہیں لکھا ہوا ہے, کیوں بیٹا نہیں لا سکتا, بیٹا نہیں لا سکتا. یہاں پہ بھی بہت عجیب و غریب چیزیں ہیں. یہ عجیب رواج ہیں جس کو ہم ختم کر کے, برائی کو ختم کر کے اچھائی کو عام کرنے کی کوششیں کرنا چاہیے. یہ نیو ایجوکیشن پالیسی کا جو سب سے بڑا خدشہ ہے وہ ہماری تہذیب کو بگاڑنا چاہتے ہیں, ہماری تہذیب کو مٹانا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہم تیاری کریں. ہم جو ہے ایک تہذیب, ایک کلچر کی حفاظت کریں گے اور نسل کو بنائیں گے. اور یہ پینڈیمک میں جو نقصان ہوا ہے نسل کا, نیو ایجوکیشن پالیسی میں پلس پوائنٹ بہت ہیں,
न्यूमेरेसी और लिटरेसी की बात की गई है, तो मैं चाहूँगा अपने बच्चों की जो है मैथमेटिक्स और लैंग्वेजेस को देखिए, पहले मैथमेटिक्स और लैंग्वेज ठीक कीजिए, अगर वो 5th 6th 7th में है तो वहाँ पर उसकी मैथमेटिक्स लैंग्वेजेस को ठीक करके फिर बाद में दूसरे सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिए। ये एक तजुर्बा हम कर रहे हैं, हम ड्रॉप आउट बच्चों को जो है इम्प्रूव कर रहे हैं। AICU एकेडमिक इंटेंसिव केयर यूनिट कायम किए हैं, ट्यूशन को बीदर में ख़त्म करने में कामयाब हो गए हैं। बीदर आज ट्यूशन फ्री डिस्ट्रिक्ट है, इंडिया का ओनली डिस्ट्रिक्ट ट्यूशन फ्री डिस्ट्रिक्ट है। हमारा बच्चा ट्यूशन जाए, ये तो हमारी इंसल्ट है, हमारी इंसल्ट है। आप देखे होंगे वो फैमिली डॉक्टर के पास जा रहा है कोई पेशेंट, डेली जा रहा सुबह में और फौरी वहाँ से निकल के सीधा सीधा सेकंड ओपिनियन ले रहा, दूसरे डॉक्टर के पास जा रहा, तो फैमिली डॉक्टर को बुरा लगेगा। क्यों हमारे टीचर्स को और हमारे इस मैनेजमेंट को बुरा क्यों नहीं लग रहा? लगना चाहिए। ख्वाजा शाहिद साहब से पूछा मैं, उनके ज़माने में ट्यूशन जाते थे क्या? तो बता रहे थे कि ट्यूशन जाना बुरी बात मानो, कि मायूब बात, कमज़ोरी, शर्मिंदगी की बात समझी जाती थी। आज एक अजीब माहौल है, ट्यूशन जा रहे हैं, सुबह 6 बजे से बेटे बेटियां ट्यूशन जा रहे हैं, 500-600 लोगों को बिठा के पढ़ाया जा रहा है। को एजुकेशन, यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन, वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन, यहाँ इम्प्रेस करना और इम्प्रेस होना और फिर वहाँ जाके इम्प्रेस करना और इम्प्रेस होना। मैं पूछा बेटियों से एक मरतबा, बल्कि पूछता हूँ 2-3 साल 5 साल से 2-3 हज़ार स्टूडेंट से पूछा हूँ, माँ बाप की मौजूदगी में बेटी से पूछा हूँ, बेटा ये को एजुकेशन में मुतासिर करने और मुतासिर होने में कितनी सलाहियत ज़ाहिर होती है, वेस्ट होती है? तो बेटी बोलती है सर 75%, 80%। मैं जो स्टडी किया हूँ, सर्वे किया हूँ, 2000 स्टूडेंट से बात करा हूँ इस टॉपिक्स पे, इंडिविजुअल, ग्रुप में, क्लास में, तो पता चला एवरेज इज 70%। ये डिस्ट्रैक्शन से इस नस्ल को बचाना है, मोबाइल की लानत से बचाना है, मोबाइल की लानत से बचाना है और मेहनती बनाना है इनको। और मैं ये साथ ही साथ ये भी कहता हूँ स्टूडेंट्स को, हर एक को डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं है, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए हर एक को डॉक्टर, IAS IPS बनना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर एक को जो बनना ज़रूरी है वो ज़रूर बनना है। हर एक को क्या बनना है? अल्लाह का शुक्रगुजार बनना चाहिए, माँ बाप की खिदमत करने वाला, उनकी इज़्ज़त करने वाला बनना चाहिए, डिसिप्लिन बनना चाहिए, हार्ड वर्कर बनना चाहिए, दूसरों से हमदर्दी करने वाला बनना चाहिए। ये सबको बनना ज़रूरी है। जो सबको बनना ज़रूरी है, हमारे इंस्टीट्यूशन, हमारे इदारे जो है इस तरफ हम ज़रूर तवज्जो दें। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये नस्ल को तैयार करना है, ये नस्ल ही असल है। ये नस्ल ताकतवर है तो हमारा मुस्तकबिल ताकतवर है। अगर ये कमज़ोर है तो जैसा कि आज बताया गया कि हिंदुस्तान के नौजवानों पर दुनिया नज़र रखी हुई है। अगर ये ताकतवर होंगे, यंग इंडिया इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे नौजवानों की तेज़ाज़ ज़्यादा है, ये काबिल बनेंगे तो दुनिया को चलाएंगे, अगर ये काबिल नहीं बनेंगे तो लेबर की दुनिया को ज़रूरत है। तो आइए, आपके ज़रिए ये काम हो सकता है और मुझे कोई दूसरा और रास्ता नज़र नहीं आ रहा। एक इंस्टीट्यूशन एक इलाके में तब्दीली ला सकता है। आपके इदारों के ज़रिए ये काम हो, आपके इंस्टीट्यूशन के ज़रिए काम हो। आइए हम जो है अपनी तहज़ीब की हिफाजत और नस्ल की हिफाजत में आगे बढ़ें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें। देखिए वो दिन दूर नहीं है कि जो है कमज़ोर इदारों को ज़म कर दिया जाएगा। आइए अपने इदारों को ताकतवर बनाएं, मुत्तहिद हो जाएं, मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करें। मैं अक्सर कहता हूँ, अच्छे काम को देखकर खुश होना भी सवाब है। अच्छे काम को, कोई अच्छा स्कूल चला रहे हैं तो दूसरा स्कूल वाला उस स्कूल को देखकर खुश होना। मेरे एक साथी आए थे, इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट साथी, आके पूछे थे खदीर भाई ये सब आप कर रहे हैं, मुझे इसमें कुछ सवाब हासिल करना है तो क्या करना चाहिए? तो मैं थोड़ा उजलत में था, फौरी ख्याल आया, मैं पलट के बोला आप देख के खुश होते रहिए, सवाब मिलेगा। कितना आसान है। हम एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले बनना चाहिए, एक दूसरे के काम को देखकर खुश होने वाले बनना चाहिए और मुत्तहिद होकर इदारों को मजबूत बनाना चाहिए। और सबका टारगेट ये हो, ये नस्ल तरक्की करे, ये हमारी तहज़ीब की हिफाजत हो। जज़ाकल्लाह। मैं अब्दुल हई साहब को दिली मुबारकबाद दूंगा कि इतने मोअज़्ज़िज़ तरीन और अहम तरीन लोगों को यहाँ पे जमा किए हैं, रात देर गए और ये पेंडेमिक के ख़दशात में वो सर्कुलर आया, ये सर्कुलर आया, इसके बावजूद भी आप लोग यहाँ आए हैं और ये कारवान के ज़िम्मेदारों की जो है बात सुनने के लिए आए हैं। अल्लाह जो है आपके हमारे ये कारवान के लोगों के चलने फिरने घूमने फिरने को कबूल फरमाए और इसके ज़रिए एक तब्दीली आए। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू।